اور اپنے نام کے ساتھ یہ مفتی کا لفظ بھی نہ لگائیں، کیونکہ جو آپ کے نازیبہ حرکات روز بروز آئے دن ہمارے سامنے آتی ہیں، جو آپ کے سیاہ کرتوت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج بلا تمہید میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو آج کل سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، حریم شاہ اور مفتی عبدالقوی کے بارے میں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ان دونوں حضرات کو، جس میں مفتی قوی صاحب آتے ہیں اور حریم شاہ صاحبہ، حریم شاہ کو تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، جس طرح سوشل میڈیا پر انہوں نے دھوم مچائی ہے اور ہماری روایات اور غیرت کا جس انداز سے انہوں نے جنازہ نکالا ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے۔ لیکن میری پہلی گزارش ہوگی کہ جو مفتی قوی صاحب ہیں، اپنے نام کے ساتھ یہ مفتی کا لفظ اگر انہوں نے مفت کھانے والے کے اعتبار سے لگایا تب تو رہنے دیں، لیکن اگر مفتیوں کا کورس کر کے عالم دین ہونے کے اعتبار سے لگایا ہے تو خدا را آپ کلین شیو کریں، سنت رسول کو چہرے سے ہٹائیں اور اپنے نام کے ساتھ یہ مفتی کا لفظ بھی نہ لگائیں، کیونکہ جو آپ کے نازیبہ حرکات روز بروز آئے دن ہمارے سامنے آتی ہیں، جو آپ کے سیاہ کرتوت ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم لوگ جو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اس بات پر شرمندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے علماء کو اس روپ میں دیکھتے ہیں۔ مصروف لوگوں پر غصہ نہیں کرتے، میری سزا آپ کی تقریر سننے کے لیے اور آپ کی فضول بکواس سننے کے لیے میں نے آپ کو کال نہیں کیا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ اسلام کے پیروکار بن رہے ہو، آپ مفتی دین بن رہے ہو، آپ کے سر پہ قربان ٹھرک نہ جانے۔ اس ایج میں آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں پہ ٹھرک جاڑو۔ آپ اپنے چہرہ تو دکھائے نا، میں چہرہ کسی کو بھی نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے انگریزوں کو یہ اردو سمجھ نہیں آتی، ورنہ وہ ہمارے میڈیا کی یہ باتیں سن کے پھر ہمارے ساتھ نہ جانے وہ کس انداز میں پیش آتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ کسی عورت پر جب ہاتھ اٹھتا ہے تو ہمارا میڈیا اور ہمارے لوگ اور ہم خود سب کتنا واویلا کرتے ہیں اور کتنی دھوم اور کتنا شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک عورت مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے اور یہ بہانہ کر کے جی اس نے نازیبہ گفتگو کی ہے، تو میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا حریم شاہ سے، یہ جو ہماری غیرت کا جنازہ نکلنے والے حریم شاہ ہے، یہ مجھے یہ بتائے کہ کسی مرد کو کس نے اجازت دی کہ وہ آپ کے بیڈ روم میں یا ہوٹل روم میں جہاں بھی آئے، یا آپ نے اجازت دی ہے مفتی قوی کو اس کے بارے میں جانتے ہوئے آپ نے کسی اور شخص کو اجازت نہیں دی آپ کے پاس آنے کے لیے، آپ نے مفتی قوی کو اجازت دی، آپ وہاں پر خود گئیں، ان کو خود بلایا، آپ کا کنٹیکٹ تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر آپ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کے سکینڈلز چلتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سوال کیا میں نے آپ سے کہ کس نے اجازت دی ایک مرد کو آپ کے پاس آنے، کس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور چھپ کے اس کے بعد ساتھ انہوں نیوز پر آئی، انہوں نے کہا کہ جی جو اسلام کا مذاق اڑائے تو اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ سزا دینی چاہیے۔ آپ ہوتے کون ہو اسلام؟ آپ کی اس گندی زبان سے اسلام کا اتنا پیارا نام لینا آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی اس گندی زبان سے اسلام کا نام لیں؟ آپ کون ہوتی ہے اسلام کے بارے میں مواخذہ کرنے والی؟ آپ کون ہوتی ہیں کسی مرد پہ ہاتھ اٹھانے والی؟ اگر آپ کو سر عام اب کسی مردوں کے جھنڈ میں آپ گھر جاتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے عصمت گری کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت کو لوٹتے ہیں، پھر آپ کیا جواب دیں گی؟ آپ نے پہلا وار خود کیا ہے، آپ نے خود ہاتھ اٹھایا ایک مرد پہ، وہ مرد چاہے جیسا بھی ہے، اس کا کردار چاہے جیسا بھی ہے، آپ نے اس کو خود تک رسائی دی، پھر آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا، پہلا وار کیا۔ اب جب آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار بھی ہماری حریم شاہ ہوں گی۔ آپ خود اپنی اداؤں پر غور کریں اور ایسے ہمارے ہاں یہ جو روایات قائم نہ کریں جس پہ ہمیں شرم محسوس ہو۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ٹی وی پر ایسی خبریں چلتی ہیں جنہیں دیکھ کے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ خدا را میں ان دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مفتی صاحب آپ اسلام کے ساتھ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ دونوں کالی بھیڑیں ہیں، ایک نے سوشل میڈیا پہ دھوم مچائی ہے ہماری جو روایات تھی اسلامی، اسلام کے ساتھ جڑ کے۔ مفتی صاحب نہیں لے جاؤ گا، نہیں لے جاؤ گا، معافی۔ آپ جب فیملی سے ڈانس کے آپ ٹی وی پہ کیوں منظر ہوئے تھے کہ آپ نہیں ہو؟ یار بچوں والی جگہ باتیں کرتی ہے۔ خدا کی قسم میں یہ رزق کھا رہا ہوں، میں صرف اس کی زندگی کے حوالے سے میں نے اس کے بارے میں جناب ہمیشہ اچھی بات کی، کیونکہ اس کی قوم پٹھان جو ہے وہ انتہائی مستعد ہے۔
ये मेरे साथ चले पिशावर में, देखो लोग उसके साथ करते क्या है। और गैरतमंद कौम होने के नाते मैं पहली बात ये कहता हूँ, हरीम शाह कभी पठान नहीं हो सकती। अगर नस्ली तौर पर पठान होती, ये कोई 2 नंबर इंसान है और इसके अंदर पठानों वाली गैरत की कोई एक चीज़ भी नहीं है। ऐसी एक कौम को इसने बदनाम किया हुआ है जिसको आज तक सब इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो मैं ये आखिर में यही बात ख़त्म करना चाहूँगा कि ऐसी बातें करके हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब ना बने। खुदारा अपने करतूत पर आप ज़रा गौर कीजिए और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह।